بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان کے لیے فلائٹ شروع کی جائیں، طالبان نے لکھا انڈیا کو خط، DGCA امکان پر غور کر رہا ہے۔ تیونس کے صدر نے نجلہ رمضان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا، ملک کی پہلی خاتون لیڈر ہوں گی۔ دنیا ایران کی خلاف ورزیوں کا نوٹ لے، سعودی عرب نے کیا مطالبہ، NPT سمجھوتے پر دستخط نہ کرنے کے لیے اسرائیل پر بھی کی تنقید۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایجپٹ پہنچے، اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں۔ نارتھ کوریا نے نئے ہائپر سونک میزائل کا کیا تجربہ، کہا تمام مقصد حاصل کر لیے گئے۔ فومیو کیشیڈا جاپان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیڈرشپ کی دوڑ میں تارو کونو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پنجاب کے حالات پر کانگریس میں ہلچل، کپل سبل نے کہا کوئی صدر نہیں، پتہ نہیں کون فیصلے کر رہا ہے۔ سدھو کو منانے کی کوششیں، چنی نے دی بات چیت کی دعوت، استعفی واپس لینے کے لیے وقت دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ افغانستان کے طالبان نے انڈیا کو خط لکھتے ہوئے فلائٹ دوبارہ شروع کرنے کی خواہش کی ہے۔ 15 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد انڈیا نے کابل کے لیے تمام فلائٹ آپریشنز روک دیے تھے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ایویشن کو ایک خط لکھتے ہوئے طالبان نے یہ خواہش کی، جس پر سول ایویشن کی وزارت غور کر رہی ہے۔ ایک نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ پچھلے ہفتے طالبان نے تمام ایئر لائنز سے کہا کہ وہ آپریشنز شروع کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ طالبان ہر طرح سے تعاون کریں گے اور ایئرپورٹ پر تمام مسائل حل کر لیے گئے ہیں۔ یہ خط ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب طالبان نے عالمی سطح پر اپنی قبولیت کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان عبدالقہار بلخی نے رائٹر کو بتایا کہ انٹرنیشنل فلائٹس روکنے سے بیرونی ملکوں میں کئی افغان شہری پھنس گئے ہیں اور کئی لوگ کام کرنے کے لیے یا پڑھائی کے لیے سفر نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے رول کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ ایک ریپبلکن رکن جیمی ریشک نے 22 سینیٹرز کے ساتھ یہ بل پیش کیا۔ امریکی کانگریس میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ کم سے کم 12 غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں جنہیں امریکہ نے اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے پاکستان سے کام کرتی ہیں۔ ان میں 5 تنظیمیں خاص طور پر انڈیا اور کشمیر کے بارے میں کام کرتی ہیں۔ امریکی کانگریس کی ریسرچ ونگ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ بعض تنظیمیں شیعوں کے خلاف بھی سرگرم ہیں۔ انڈیا کے خلاف جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان میں لشکر طیبہ، جیش محمد، حرکت الجہاد اسلامی اور حزب المجاہدین شامل ہے۔
ایران سرحد پر ایک جھڑپ میں ایک پاکستانی فوجی ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا کہ ایران کی زمین سے دہشت گردوں نے ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا۔ اس کارروائی میں ایک پاکستانی سپاہی زخمی ہوا۔ سعودی عرب نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے نیوکلیر سمجھوتے اور عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزیوں کا نوٹ لے۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران پر دباؤ ڈالا جائے جو عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یو این جنرل اسمبلی کے موقع پر نیوکلیر ہتھیاروں کے خلاف اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایران کو نیوکلیر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے عالمی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔ پرنس فیصل نے کہا کہ جب تک بھیانک تباہی کے ہتھیار رہیں گے عالمی امن اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملکوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پرنس فیصل نے کہا کہ سعودی عرب تمام نیوکلیر ہتھیاروں کی تباہی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اتفاق رائے اور مڈل ایسٹ کو نیوکلیر ہتھیاروں سے پاک بنانے کی خواہش کے باوجود بدقسمتی سے اسرائیل اب بھی این پی ٹی سمجھوتے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ پرنس فیصل نے کہا کہ سعودی عرب انٹرنیشنل کمیونٹی اور کویت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ کویت میں 2022 جنوری میں این پی ٹی سمجھوتے کے بارے میں ایک کانفرنس ہونے والی ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اسیر علاقے کو دنیا کا ٹورزم ہب بنانے کے لیے $13 بلین کی ایک اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے۔ ایسا منصوبہ ہے کہ 2030 تک 10 ملین سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جائے۔ محمد بن سلمان نے یہ منصوبہ تیار کیا جس کا مقصد علاقے کی ترقی ہے۔ ایم بی ایس نے کونسل آف اکنامک ڈیولپمنٹ افیئرز کے چیئرمین اسیر کے گورنر پرنس طلال بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اسیر کے گورنر نے صوبے کی مسلسل فراخ دلانہ مدد کے لیے کراؤن پرنس کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان مڈل ایسٹ میں اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں ایجپٹ پہنچے، جہاں انہوں نے ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ بائیڈن حکومت مڈل ایسٹ میں امن کے لیے ایجپٹ پر تکیہ کر رہی ہے۔ ایجپٹ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں خاص طور پر حماس کے درمیان سیز فائر کرایا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب بائیڈن حکومت نے انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کے درمیان ایجپٹ کی $130 ملین کی فوجی مدد روک رکھی ہے۔ بلیٹن کے اس حصے میں بات کرتے ہیں پہلے کوریا کی۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ اس نے نئے ہائی پرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ نارتھ کوریا کی حکومت نے بتایا کہ منگل کی صبح جاکانگ صوبے میں یہ میزائل تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ حکومت نے کہا کہ اس تجربے کی خاص اہمیت ہے۔ یہ میزائل وار ہیڈ سے لیس ہے۔ اس تجربے کے تمام مقصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ حال ہی میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ہتھیاروں کی ایک دوڑ سی شروع ہوئی ہے۔ فومیو کیشیڈا جاپان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ سابق وزیر خارجہ ہیں۔ ایل ڈی پی پارٹی کی لیڈرشپ کی دوڑ میں وہ سب سے آگے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے وزیر اعظم بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ چہارشنبے کو ہونے والی میٹنگ میں انہیں 257 ووٹ حاصل ہوئے۔ انہوں نے تارو کونو کو شکست دی۔ نئے وزیر اعظم یوشی ہیڈے سوگا کی جگہ لیں گے جو 1 سال عہدے پر رہنے کے بعد استعفیٰ دے رہے ہیں۔ پیر کو پارلیمنٹ میں نئے وزیر اعظم کو لیڈر کی حیثیت سے چنا جائے گا۔ نائجیریا میں سیکیورٹی فورسز نے 40 جلوس کے دوران 8 عزاداروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ابوجا میں پیش آیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ 40 جلوس میں شامل لوگوں پر پولیس نے فائرنگ کر دی۔ شیعہ عالم ابراہیم زگزگی کی تنظیم اسلامک موومنٹ آف نائجیریا نے یہ جلوس نکالا تھا۔ اس تنظیم کے ایک رکن نے بتایا کہ پرامن جلوس نکالا جا رہا تھا جب پولیس اور سپاہیوں کی ٹیم نے فائرنگ کر دی۔ اس واقعے کی ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں۔ تیونس کے صدر نے نجلہ بودون رمضان کو وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ وہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ انہوں نے ورلڈ بینک میں بھی کام کیا ہے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے تیونس کے صدر نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ مخالفین نے ان پر بغاوت کا الزام لگایا تھا۔ نجلہ ایک ایسے وقت وزیر اعظم بن رہی ہیں جب ملک بحران سے دوچار ہے جس سے 2011 کے انقلاب یاسمین کے بعد جمہوری محاذ پر حاصل کی گئی کامیابیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ تیونس مالی بحران سے بھی دوچار ہے۔ صدر قیس سعید نے سابق وزیر اعظم کو برطرف کر دیا تھا اور پارلیمنٹ سسپینڈ کر دی تھی۔
बात इंडिया की सियासत की। पंजाब कांग्रेस में बहरान के दरमियान सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी में कोई सदर नहीं है और वो नहीं जानते कि फैसले कौन कर रहा है। कपिल सिब्बल उन 23 कांग्रेस लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने पार्टी सदर को खत लिखते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया था, जिस पर हलचल पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि जिन्हें हाईकमान के करीब समझा जाता था वो हाईकमान का साथ छोड़ रहे हैं। इस तरह कपिल सिब्बल ने एक मरतबा फिर पार्टी लीडरशिप पर ऐसे सवाल उठाए हैं जिनसे उसका बेचैन होना लाजमी है, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी में कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, हमें नहीं मालूम कि फैसले कौन कर रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम G23 यकीनन जी हुजूर 23 नहीं है, हम मसाइल उठाते रहेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने जो G23 में शामिल थे सोनिया गांधी को एक खत लिखते हुए कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें पंजाब बहरान और दूसरे मसाइल का जायजा लिया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिन्होंने एक दिन पहले पंजाब PCC सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था। बताया गया कि उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए रात तक का वक्त दिया गया है। कांग्रेस लीडरशिप फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है, उम्मीद कर रही है कि मकामी लीडरशिप ही इस मसले को हल कर लेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने यकीन दिलाया कि पार्टी में सब ठीक हो जाएगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पार्टी सबसे अहम है और उन्होंने ये बात सिद्धू को बताई है। उन्होंने इख्तलाफात दूर करने के लिए सिद्धू को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन अभी डेडलॉक बरकरार है। चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। सिद्धू ने एक ऐसे वक्त इस्तीफा दिया है जब नए वजीरों में महकमे तकसीम किए गए। समझा जा रहा है कि सिद्धू महकमों की तकसीम से खुश नहीं है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब तकरीबन 6 महीने बाद पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,870 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 378 मौतें हुई। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 20,000 से कम डेली कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में बताया कि 87 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के कई हॉस्पिटल्स ने रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। हुकूमत की तरफ से मुफ्त वैक्सीन डोजेस की सप्लाई के दरमियान ये खबर आई है। न्यूजीलैंड में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है, जहां डेल्टा वेरिएंट काफ़ी एक्टिव है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 45 नए केसेस पाए गए हैं। इसराइल में कोरोना वायरस से 35 नई मौतें हुई हैं और 3,200 नए केसेस पाए गए हैं। इसराइल में तमाम लोगों को वैक्सीन दे दी गई है, इसके बावजूद केसों में इजाफा हो रहा है। फ़लस्तीनी इलाकों में भी 17 कोविड मौतें हुई और 1600 नए केस पाए गए। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन एक्टर उमर शरीफ को जर्मनी के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उमर शरीफ के साथ उनकी बीवी ज़रीन गज़ाल भी सफ़र कर रही है। मंगल को कराची से उनकी एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी सफ़र कर रही है। बताया गया कि जर्मनी के एक हॉस्पिटल में 12 से 24 घंटे रखने के बाद उन्हें वाशिंगटन ले जाया जाएगा। उमर शरीफ खून की एक अजीब बीमारी का शिकार है जो किसी को होती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Kings Group of Companies और Pierce Aziz Constructions का Kings Mavin Arena GHMC and RERA approved project ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
افغانستان کے لیے فلائٹ شروع کی جائیں، طالبان نے لکھا انڈیا کو خط، ڈی جی سی اے امکان پر غور کر رہا ہے۔ تیونس کے صدر نے نجلہ رمضان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا، ملک کی پہلی خاتون لیڈر ہوں گی۔ دنیا ایران کی خلاف ورزیوں کا نوٹ لے، سعودی عرب نے کیا مطالبہ، این پی ٹی سمجھوتے پر دستخط نہ کرنے کے لیے اسرائیل پر بھی کی تنقید۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایجپٹ پہنچے، اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں۔ نارتھ کوریا نے نئے ہائپر سونک میزائل کا کیا تجربہ، کہا تمام مقصد حاصل کر لیے گئے۔ فومیو کیشیڈا جاپان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیڈرشپ کی دوڑ میں تارو کونو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پنجاب کے حالات پر کانگریس میں ہلچل، کپل سبل نے کہا کوئی صدر نہیں، پتہ نہیں کون فیصلے کر رہا ہے۔ سدھو کو منانے کی کوششیں، چنی نے دی بات چیت کی دعوت، استعفی واپس لینے کے لیے وقت دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔